الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے کی یہ ایک بہتر مناسبت عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. آپ سے مل کر، آپ کو دیکھ کر دل میں جو مسرت ہوتی ہے اس کا اظہار میں شاید لفظوں میں نہیں کر سکتا، لیکن قبل اس کے کہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سے دو ٹوک کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے محترم جو باتیں ابھی کہہ رہے تھے وہ باتیں شاید ان کا حسن ظن ہو، ورنہ بات وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے. اور اسی لیے میں آپ عرض کرتا ہوں اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. اس لیے جو بات میں آپ سے عرض کروں گا وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ کا ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے گفتگو کرنے کی یا آپ کو خطاب کرنے کی جرأت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری باتوں کو میرے اور آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. میرے عزیزوں، اگر میں آپ سے عرض کروں کہ علم کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی برتری کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو شاید یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی. کیونکہ آپ نے جب یہ راستہ منتخب کیا ہے، آپ نے دنیا کے تمام راستوں کو چھوڑ کر علم دین کے حصول کی کٹھن راہ کو اختیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر دنیا کی رعنائیوں کو اور دنیا کی رنگینیوں کو خیر بات کہہ کر کے اس مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ یہ راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے. میں آپ سے عرض کروں کہ علم دین کا یہ راستہ اور علم دین کا یہ طریقہ جسے آپ نے منتخب کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا عطیہ اور اس کی طرف سے آپ کا انتخاب اور آپ کا انتقاء ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں انبیاء کو بھیجتا ہے اپنی طرف سے منتخب کر کے، اپنی طرف سے چن کر اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر انبیاء کو بھیجتا ہے. کسی انسانی کد و کاوش کا، کسی انسانی جد و جہد کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوا کرتا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ان کے نائبین اور انبیاء کے قائم مقام افراد کا بھی انتخاب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے راہ کی رہنوردی کے لیے، اپنے دین کی وادی کی سیر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا ہے. اس انسانیت کی بھیڑ میں جہاں اربوں اور خربوں انسان اس روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں منتخب کیا ہے اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. ورنہ آپ نظر اٹھائیں، اپنے ارد گرد ہزاروں لوگ
آپ کی طرح 2 آنکھ والے، آپ کی طرح 2 ہاتھ والے، آپ کی طرح 2 پیر والے، آپ کی طرح سب کچھ ان کا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں اس وادی کی سیر کی توفیق عطا نہیں فرمائی، وہ محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور اہل جہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور اہل علم کو دیگر لوگوں پر درجات، فضیلت اور برتری عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ سب جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دوسرا لفظ ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس روئے زمین کے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو اس روئے زمین کی ایک برتر، ایک افضل اور ایک بہتر مخلوق ہیں ہم، جو اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے ہمارا انتخاب کر کے ہمیں اس مقام پر قائم کیا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس انتخاب کا کچھ تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کے اس چناؤ اور اس اختیار کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اسے پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات برپا کیا ہے ان میں سب سے افضل گروہ، سب سے مقدس گروہ، سب سے برگزیدہ گروہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، اور اس کے بعد وہ گروہ اس روئے زمین کا سب سے منتخب اور سب سے مقدس گروہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی وراثت کا شرف عطا فرمایا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انبیاء کے علم کا وارث بنایا ہے، وہ اس روئے زمین کا سب سے مقدس اور سب سے برگزیدہ گروہ ہے، اور وہ ہے علماء اور طلباء کا گروہ۔ گویا کہ اس دنیا میں اگر درجے، شرف، فضیلت اور مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو طالبان علوم نبوت سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کسی کو بھی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سن لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ رب العالمین ہر اس انسان سے سخت نفرت رکھتا ہے، ہر اس انسان کو سخت ناپسند کرتا ہے جو دنیا کا تو علم رکھتا ہے مگر علوم آخرت سے بے بہرا ہے، جو دنیا کے علوم میں ماہر تو ہے مگر آخرت کے علوم سے بالکل نابلد ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا نظام یہ ہے کہ ہر قوم، ہر گروہ اور ہر جماعت کی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کا ایک شعار، ان کی ایک پہچان اور ان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ وہ جب سڑکوں پر، گزرگاہوں میں اور بازاروں میں چلتے پھرتے جب نظر آتے ہیں تو دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں لوگ ہیں، فلاں طریقے کے لوگ ہیں، فلاں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دینی علم کی رہنوردی کے لیے جب منتخب کیا ہے تو ہمارے زمانے میں طالبان علوم نبوت کی یہ شناخت ہے کہ وہ کرتا اور پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھیاں ان کو زینت بخشتی ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں ان کے لیے تاج کا کام دیتی ہیں، ان کا کرتا اور پاجامہ، ان کی لنگی اور ان کا کرتا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ شرف اور وہ برتری عطا کرتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کچکلاہوں کی ٹوپیاں، دنیا کے عظیم المرتبت انسانوں کی ہستیاں ان کے پیروں تلے اگر روک دی جائے تو ان کو کوئی جھجک نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی لیے جب ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم کے دربار کی رنگینیاں، رستم کے دربار کی رعنائیاں اور ان کے دربار کی چمک اور دمک ان کی آنکھوں کو ذرا بھی مرعوب نہیں کر سکی، کبھی بھی ان کی آنکھوں کو متاثر نہیں کر سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین کی جو دولت، علم و معرفت کا جو خزینہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے میں محفوظ رکھا تھا، اس نے انہیں اس بات کا درس دیا تھا کہ میں اللہ کے دین کا حامل، اللہ کی شریعت کا علمبردار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پیروکار ہوں، اس لیے مجھ سے برتر کوئی قوم اس روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے دوستو، اگر ایک برتر قوم
ایک اعلیٰ اور اشرف گروہ اپنی نشانیوں کو چھوڑ کر دوسرے کمتر لوگوں کا طریقہ اپنائے، دوسرے کمتر لوگوں کے شعار کی نقالی کرنے لگے، دوسرے کمتر لوگوں کی نشانیوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ اسے کہا نہیں جائے گا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر؟ آپ نے موتیوں کے بدلے میں خزف ریزے قبول کرنے کا جرم اگر کیا ہے تو آپ کو اپنے اس عمل پر غور کرنا چاہیے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، اگر آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے میں عار محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انسیت آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی سہرا نوردی یا اس طریقے کی بادیہ پیمائی آپ کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گی؟ اگر آپ کو کرتا اور پاجامہ رجعیت اور تخلف کی نشانی لگتی ہے اور آپ کو پینٹ اور شرٹ پہننے میں فخر محسوس ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک برتر اور ایک اشرف قوم اپنے سے کمتر قوم کے شعار کو اپنی زندگی میں اگر نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اسے دو رخا پن نہیں کہا جائے گا؟ اسے دوغلا پن نہیں کہا جائے گا میرے دوستو؟ جی ہاں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، آپ نے اپنے لیے علم دین کی راہ کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اپنے لیے شریعت محمدی کے علوم کو حاصل کرنے کا راستہ منتخب کیا ہے۔ اس راستے کے جو تقاضے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کی نظروں کے سامنے ہو کر کے آپ گزرتے ہیں۔ آپ سڑک سے نکلتے ہیں، جامعہ کے گراؤنڈ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا سر ٹوپی سے عاری ہوتا ہے، کیوں آخر؟ یہ ٹوپی آپ کے لیے ذلت کا سامان ہے کیا؟ یہ ٹوپی آپ کو دنیا میں رسوائی فراہم کرتی ہے کیا؟ آپ جب جامعہ کے کیمپس سے باہر نکلتے ہیں تو کرتا پہننا آپ کی کثر شان نظر آتی ہے آپ کو۔ آپ دوسرے لباس جو آپ سے کمتر اور آپ سے ادنا لوگوں کا لباس ہے اسے زیمتن کرنے میں آپ اپنے نفس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی سیرت کو کیا رنگ دینا چاہتے ہیں اس سے ذریعہ؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق علم حاصل کرنے کا عہد و پیمان باندھا ہے۔ آپ علم کی بادیہ پیمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے یہاں لائے ہیں، اس لیے اس علم کے تقاضوں کی تکمیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس علم کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور سن لیجئے، دین اسلام کے ہر چھوٹے بڑے، دین اسلام کے ہر کل اور جز، دین اسلام کی ہر اصل اور فرع، اس کو برتنا اور اس پر عمل کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہم سے ہے، علم نبوی کے ایک طالب کی حیثیت سے، دینی شریعت کے ایک حامل اور ایک طلبگار کی حیثیت سے سب سے زیادہ ہم سے مطالبہ ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کا اثر اگر ہماری زندگی میں نہ پایا جائے تو دنیا کی دوسری کون قوم ہے، دوسرا کون سا گروہ ہے جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کون سا گروہ ہے جہاں اسلامی شریعت کی کار فرمائی کی جستجو کرنے کے لیے انسانوں کو رہنمائی کی جا سکے؟ ہے کوئی گروہ اس روئے زمین پر؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو تقدس عطا کیا ہے، آپ کو برتری عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ شرف اور وہ فضل و مرتبت عطا کیا ہے جو دنیا کے دیگر انسانوں کو عطا نہیں کیا۔ کیوں عطا کیا اللہ نے آپ کو؟ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں، مچھلیاں سمندر میں، فرشتے اپنے پر آپ کے لیے بچھاتے ہیں، یہ سب آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ کبھی آپ نے اس پر سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی؟ میرے عزیزو، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت، اس روئے زمین کی سب سے برتر گروہ اور اس روئے زمین کی سب سے مفضل اور سب سے برتر جو جماعت ہے وہ سب آپ ہو۔ وہ اللہ کی نظر میں آپ سے زیادہ محبوب اور برگزیدہ کوئی دوسری جماعت موجود نہیں ہے۔ اس لیے دوسروں سے نمایاں ہونا آپ کی ذمہ داری ہے، دوسروں سے ممتاز ہونا یہ آپ کا فریضہ ہے، دوسروں سے برتر اور اعلیٰ ہونا، آپ کے کردار کا پاکیزہ ہونا، آپ کی زندگی کا مجلہ اور مصفہ ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
اس لیے اس ذمہ داری کو اور اس ذمہ داری کے بوجھ کو اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے، اور سن لیجیے، کوئی بھی قوم اور کوئی بھی گروہ جو اپنی شناخت سے ہٹتی ہے اور کوئی بھی گروہ جو اپنی پہچان کھو دیتی ہے وہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتی ہے میرے دوستو۔ دوسری قومیں اور دوسرے مشرق کے لوگ اسے اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے جس جماعت میں، اس جماعت کا جو لاہ عمل ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا، اور دوسرے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کچھ بھی کر ڈالو، آپ اپنے چہرے کو بدل لو، اپنی شکل کو بدل لو، اپنی وضاقتہ کو بدل لو، اپنے لباس کو بدل لو، سب کچھ بدل لو، مگر آپ جب سماج میں جاؤ گے تو دنیا کہے گی مولوی صاحب آ رہے ہیں، دنیا کہے گی حافظ جی آ رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کرتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ روزہ بھی نہیں رکھتے، آپ داڑھی بھی نہیں رکھتے، آپ کرتا پاجامہ بھی نہیں پہنتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عار محسوس ہوتی ہے، آپ کو ذلت محسوس ہوتی ہے اس ٹوپی اور کرتے میں، لیکن اس کے باوجود دنیا آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ کہا جائے گا مولوی صاحب آ رہے ہیں، ارے تو حافظ جی آ رہے ہیں، کیوں آخر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اس دوغلے کردار کے ذریعہ خود بھی ذلیل ہو رہے ہو اور اہل علم کی ذلت کا سامان بھی فراہم کر رہے ہو۔ آپ اپنے عمل کے ذریعہ خود تو رسوا ہو رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی رسوائی کا سامان فراہم کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جاہل عوام کہتی ہے کہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، جاہل عوام کہتی ہے کہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ سارے ایسے نہیں ہوتے۔ اگر سارے ایسے ہوتے، سب لوگ اگر اسی راہ کے راہی ہوتے تو اللہ رب العالمین انہیں یہ عظمت و مرتبت عطا نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین انہیں اس فضیلت سے کبھی نہیں نوازتا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی بات میری آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک اشرف، ایک افضل اور ایک ممتاز گروہ کے فرد ہو، اس لیے افضل گروہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی افضلیت کو باقی رکھنے کے لیے زندگی بھر جدوجہد کرتا رہے، زندگی بھر قد و تابش کرتا رہے، تاکہ اس کے اجلے کردار پر کبھی کوئی دھبا نہ آنے پائے، کوئی داغ نہ لگنے پائے، کہیں سے کوئی انگلی نہ اٹھنے پائے، کہیں سے کوئی تیکھی نظر سے اسے دیکھنے نہ پائے۔ اور پھر جب آپ یہ سمجھ لیں گے اور یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ دوسروں سے مرعوب ہونا، دوسروں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا، دوسروں کے طریقے کی نقالی کرنے کی کوشش کرنا، یہ پست لوگوں کا کام ہے، یہ ادنا لوگوں کا کام ہے، یہ کمتر لوگوں کا کام ہے کہ وہ برتر لوگوں کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اقوام و ملل کی تاریخ دیکھیں گے تو ہمیشہ مفتوح قوم فاتحین کی طرز زندگی کی نقالی کرتی ہے، مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کے طرز زندگی کی نقل کر کے اپنی زندگی کو انجام دینے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ۔ تو اگر آپ نقل کرتے ہو دوسروں کی، اگر آپ اپنی زندگی میں دوسروں سے خوف کھاتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو سمجھتے ہو کہ وہ ہم سے برتر اور ہم سے اعلیٰ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا دین کا یہ مقام، دینی علم کا یہ مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا یہ مقام آپ برقرار رکھتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ شکست خوردگی، یہ مرعوبیت، یہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا جو مرض ہے، وہ میرے عزیز طلبہ نوٹ کر لیں، یہ مرض ایک غلط فہمی کی پیداوار ہے، یہ تصور ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ جو آپ نے سوچ بنا رکھی ہے، یہ سوچ ایک غلط انداز فکر کا نتیجہ ہوا کرتی ہے اور بس۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں پینٹ اور کوٹ اور ٹائی اور شرٹ پہننے والے لوگ آج کل عام طور سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت کے ٹھیکیدار ہیں، مادیت کا سیلاب ان کے دروازے کی دربانی کرنے آیا کرتا ہے، مادیت کا سیل رواں ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنی آنکھیں ان کے راستوں میں بچھا دیا کرتا ہے، یہ آپ عام طور سے سمجھا کرتے ہیں۔ اسی سمجھ کی وجہ سے آپ کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے یہ برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی آسانیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی دولت فراواں سے جنہیں اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے، اس لیے آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نظر ڈالتے ہیں۔ ورنہ آپ میرے دوستو آپ سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، بستر نہیں موجود تھا، چارپائی کی رسیاں کھجور کی ڈالیوں سے بنی گئی تھیں۔ جب آپ لیٹے ہوئے تھے تو وہ ڈالیوں کا اثر جسد اطہر پر اس طرح سے نقش ہو گیا تھا کہ گویا کہ اس چارپائی کا فوٹو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پر کھینچ دیا گیا ہو۔ یہ منظر جب دیکھا خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ جان لیں کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد دوسرے نمبر کا افضل ترین انسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت دیکھی تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ صبر نہیں کر سکے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں اللہ کے دشمن قیصر و کسریٰ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام آسانیوں سے نوازا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ کو سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تمہیں شک ہے کہا میری شریعت میں؟ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کل تم لوگ فقیر، محتاج اور تنگ دست ہو جاؤ گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کل تمہارے لیے دنیا کشادہ کر دی جائے گی اور تم اسے حاصل کرنے کے لیے آپس میں اسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور وہ دنیا تمہیں اسی طرح سے ہلاک اور برباد کر دے گی جیسے اس نے گزشتہ لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی آسانیاں، دنیا کی وسعتیں اور دنیا کی جو کشادگیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ دوسروں کے لیے رکھی ہے، مگر ہم کو دنیا سے استفادہ کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کیا ہے۔ اس لیے آپ یاد کر لیں کہ دینی علم دولت کے حصول کی راہ میں نہ کبھی رکاوٹ تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی بنے گا۔ دینی علم نہ کبھی دولت کی راہ میں روڑا تھا، نہ ہے نہ قیامت تک بنے گا، اور علوم و معرفت کا حصول نہ کبھی پہلے دولت کے حصول کا ذریعہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی قیامت تک وہ حصول دولت کا ذریعہ بنے گا۔ دوسروں کی نقالی کرنے والے اور دوسروں کی زندگی سے خوف کھانے والے کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ ان کے حاصل کیے ہوئے علوم سے کبھی دنیا اور دنیا کی آسائشیں حاصل نہیں ہوتی۔ پھر کیسے حاصل ہوتی ہیں دنیا کی آسائشیں؟ وہ سن لو آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے آپ کا مقدر لکھ دیا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں پیدا کرتے ہی یا اس دنیا میں وجود بخشتے ہی، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کا رزق مقدر کر دیا ہے۔ کتنی دولت آپ کو ملنی ہے، کتنا ذرہ اس دنیا کا اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، وہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے۔ دین کی زندگی گزارو گے تب بھی اتنا ہی ذرہ آپ کو ملنا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرو گے تب بھی اس ذرے میں کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَمُوتُوا حَتَّى تُوَفُّوا رِزْقَكُمْ، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک تم اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرزق يطلب احدكم كما يطلب احدكم موته، جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے ایسے انسان کا رزق بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ اس کی جستجو کرتا ہے، وہ جو مقدر میں اس کے اللہ رب العالمین نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتا ہے، اپنے اسباب اور ذرائع سے اللہ رب العالمین انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی دولت کے حصول سے بے نیاز بنایا ہے، کیونکہ دولت دینا، روزی دینا، دنیا کی آسانیاں دینا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس لیے اگر ہم نے دینی راہ اور دینی شریعت کا راستہ منتخب کیا ہے تو یہ جان بوجھ کر کے کہ دینی شریعت اور دینی علوم کی راہ یہ پھولوں سے بھری ہوئی راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں سے لبریز ایک راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کی روشنی میں طے کرتے ہوئے دامن بچا کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظر دیکھنے کے بجائے، دوسروں کی زندگیوں پر
ترستی ہوئی اور راغبانہ نظر ڈالنے کے بجائے آپ خود اپنی زندگی پر دیکھیں، اپنے اساتذہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اپنے گزشتہ اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اصحاب کرام کی زندگی کو دیکھیں، تو شاید آپ کا دل اور آپ کا ضمیر دونوں روشن ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فی حیاتکم۔ یہ تھا